أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Dear viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی سورۃ الحجرات کی پہلی چند آیات تلاوت فرمائی. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. آج اس چند آیات جو میں نے تلاوت فرمائیں، یہ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس صورت میں خطاب مومنین کے ساتھ ہے. یعنی مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت تھی. ابھی اس کے لیے اس کو منظم کرنا، اس کے لیے ایک بنانا، اس کے لیے نظم و نسق کا انتظام کرنا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی. اس کے لیے ایک اصول وضع کیے. یعنی ریاست مدینہ کے لیے، اس کے قیام کے لیے اصول وضع کیے کہ ہم دنیا میں جس طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ امن قائم ہو، بھائی چارہ قائم ہو، اخوت قائم ہو، مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ رواداری ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی دکھ درد میں شریک ہوں، اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کہ فضا ہو، خوشگوار فضا ہو. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اب دنیا کے مختلف فلاسفر مختلف تیوریز پیش کرتے ہیں، جس پہ آج بھی ریسرچ جاری ہے کہ لوگ کوئی فلاسفر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی محقق کہتا ہے کہ اگر اس طرح کیا جائے، یہ فارمولہ معاشرے میں یہ چیز نافذ کیا جائے تو اس سے امن، خوشحالی اور ترقی آ جائے گی، لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس سے ہوں گے لوگ جو ہے نا مستفید ہوں گے اور اس سے خوش ہوں گے. لیکن اس دنیا کی اور اس سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود بھی ابھی تک دنیا ایسی معاشرہ، ایسا معاشرہ، منظم معاشرہ جس میں رواداری ہو، آپس میں محبت ہو، اخوت ہو، امن ہو، وہ معاشرہ ابھی تک وہ رول ماڈل کے طور پر پیش نہ کر سکے جو ماڈل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. جو خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قائم کی، جو مثالی امن قائم کی، جس کی مثال آج تک اس کی دنیا کی کوئی سلطنت، کوئی حکومت اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. وہ کیا وجوہات تھے جس کی، وہ کیا وہ فارمولہ تھا، وہ کیا
ٹپس تھے، وہ کیا گائیڈ لائنز تھے، وہ کیا پریکٹسز تھے جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا، جس کی ذریعے ایک ایسا مثالی معاشرہ، پرامن معاشرہ، محبت سے لبریز معاشرہ قائم ہوا، جس کی مثال آج کا ترقی یافتہ سائنٹیفک دور مختلف آلات اور ڈیوائسز کے باوجود بھی وہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو وہ گائیڈ لائن کیا تھے؟ اس کا آسان جواب وہ قرآن تھی۔ چونکہ ہم جو سائنسدان، کوئی کمپنی، مینوفیکچرر جب کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی ڈیوائس بناتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے گائیڈ لائنز یا ایک بکلیٹ پمفلیٹ یا بکلیٹ تیار کر لیتے ہیں، جس پہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس کے مطابق اس انوائرمنٹ میں یہ ڈیوائس، یہ مشین استعمال کریں گے تو آپ اس کو یہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا، زیادہ دیر پا ہوگا اور زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر اس کے یہ جو مینوفیکچرر نے، اس کے بنانے والے نے جو چیزیں سجیسٹ کی ہے، اگر آپ اس کی تجویز کردہ چیزوں کی بجائے اپنی مرضی سے اس میں اگر کریں گے، سوچ وغیرہ استعمال کریں گے، تو ڈیوائس، وہ مشین، وہ آلہ وہ اسی انداز میں پریکٹس نہیں کرے گا، بلکہ وہ شاید خراب ہو جائے۔ یعنی فرض کریں کوئی مثال ایک ہے، گاڑی ہے، ابھی گاڑی کے مینوفیکچرر نے کہا کہ سپوز یہ پیٹرول سے جائے گا، ابھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس میں پیٹرول نہیں ڈالتا، اس میں پانی ڈالتا ہوں، تو یہ گاڑی نہیں چلے گی، کیونکہ آپ اس میں اپنی سوچ استعمال کر رہے ہیں، مینوفیکچرر کی نہیں مان رہے ہیں۔ تو چونکہ انسان کا خالق جو ہے نا وہ ایک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو اللہ پاک نے انسانوں کی تربیت کے لیے، اس کے لیے ایک ضابطۂ حیات اور آئین اور قانون بھیجا، دستور بھیجا، ایک سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر اس کے ساتھ ایک آسمانی وحی بھیجی، آسمانی کتابیں بھیجی، 4 آسمانی کتابیں اور تقریباً 100 صحیفے بھیجی، اور قرآن جو ہے نا اب تمام جو ہے نا اس کا مجموعہ ہے، قرآن آخری کتاب ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہ قرآن پاک پچھلے آسمانی کتابوں کا ایک قسم کی سب اس کا ایک خلاصہ ہے، اس کا مجموعہ ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، باقی کتابیں منسوخ ہیں۔ اب اس میں سورۃ الحجرات میں یہ آیت نمبر 1 سے 13 تک، اس پارہ 26 میں اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ اس مفہوم میں، اس آیات میں یہ 10 نکاتی ایجنڈا قرآن کا 10 نکاتی اصلاحی پروگرام پیش کیا گیا ہے برائے کس کے لیے؟ معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارے کے قیام کے لیے۔ تو اس کے لیے پہلا اصول، پہلا جو گائیڈ لائن ہے وہ ہے نمبر 1، اپنی سوچ، فکر، لیڈر، رسم، کلچر، قانون وغیرہ کو مقدم مت کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر۔ آیت نمبر ریفرنس حوالہ آیت نمبر 1، اس کا مفہوم یہ ہے، آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر ہے، لا تقدمو، اس کو مقدم مت کرو، یعنی آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے، یعنی میری سوچ یہ کہتی ہے، میرے فکر میں یہ ایسا آ رہا ہے، یا میرا لیڈر ایسا ہے، میرا لیڈر نے یہ کہا ہے، میرے پولیٹیشین نے یہ کہا ہے، میرے فلاں لیڈر نے ایسا کہا ہے، میرے رہنما نے یہ کہا ہے، میرے سیاسی لیڈر نے یہ کہا ہے تو میں اس کی مانتا ہوں، یا میرے مذہبی لیڈر نے یہ کہا ہے تو میں اس کی مانتا ہوں، یا میرے جو ہے نا خاندانی لیڈر نے جو ہے نا علاقائی لیڈر نے یہ کہا ہے، میرے ایم پی اے یا ایم این اے نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی بات مانتا ہوں وغیرہ۔ نہیں، اس چاہے آپ کے لیڈر کی بات ہے، چاہے آپ کی رسم ہے یا کلچر ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارے علاقے کے جو رسم و رواج ہیں، یا چاہے آپ کا قانون ہے، آپ نے جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون، ایک ہے اللہ کا قانون، وہ ایک قرآن و سنت، اور ایک انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ تو انسانوں کے قانون، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون، یا جو ہے نا رسم کا لیڈر، اس کے وغیرہ وغیرہ، اس کو کبھی بھی ترجیح مت دو، مقدم مت کرو، اس کو زیادہ امپورٹنس نہ دو اگر اس کا بمقابلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہو اس کے مقابلے میں اپنی سوچ جو ہے نا یا فکر یا لیڈر کو ترجیح مت دو۔ بس سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی بات، سب سے اونچی بات وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ یعنی
یہی مومن کی کیا ہوگی؟ شان ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آیا تو بس اس نے چاہے سوچ مانتی ہے یا نہیں مانتی، لیکن بس اللہ کا حکم ہے، بس سمعنا و اطعنا۔ مومنین کی شان اللہ نے بیان کی ہے کہ جب اس کے اللہ کا حکم آتا ہے تو کہ سمعنا و اطعنا، سمعنا یعنی ہم نے سن لیا، و اطعنا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی شان ہے۔ صحابہ کی یہ شان تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ شان تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، بس سمعنا، سنا، و اطعنا۔ جبکہ یہودیوں کی خباثت یہ تھی، تورات میں اس کے جو قرآن میں جو سورہ بقرہ میں اس کی یہودیوں کی جو خباثتیں بیان کی گئی، اس کی بری خصلتیں بیان کی گئی ہے، اس کو جب اللہ کے احکام، اس کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تورات کے جو احکام آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سمعنا و عصینا، یعنی ہم نے سن تو لیا لیکن عصینا ماننے کے لیے مفہوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سنا، تورات کا حکم سنا، لیکن عصینا مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو یہ اس کی کیا تھی؟ خباثت تھی، بری خصلت تھی۔ یعنی نام کے تو وہ دعویٰ تو کر دیتے کہ ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر کی بات کو ماننے والے ہیں، لیکن ان قول میں تو یہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ پہ عمل کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ عمل میں پھر وہ اپنی سوچ، اپنی خواہشات، اپنی نفس، اپنے رسم و رواج، اس کو وہ ترجیح دیتے تھے، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پھر اس پہ کیا گیا؟ غضب آ گیا، اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہوا، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی ہماری بھی جو ہے نا، اگر آج کے دور کے مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں، اور پرٹیکولرلی آج کے پشتونوں کی ہم بات کریں، پرٹیکولرلی مخصوص ہم نے اپنے علاقے کی بات کریں، تو ہم نے بھی جو ہے نا یہ مرض، وہ یہودیوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوا مرض ہمارے جو کلچر میں بھی یہ سرایت کر چکا ہے، یہ بری خاصت جو ہے نا سرایت کر چکی ہے۔ اس اللہ ہم سب کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا واضح احکام جو ہمارے ڈیلی لائف ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ وراثت میں عورتوں کو حقوق دو، عورتوں کا کلیئر کٹ جو ہے نا حصہ مقرر کیا گیا۔ اب آج کا دور کا مسلمان، آج کے دور کا پشتون، وہ کیا کرتا ہے؟ ہیلے بہانوں سے اپنی جو ہے نا بہن کو، اپنی جو ہے نا عورتوں کو وراثت میں، جائیداد میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح یہودی مچھلیوں کو ہیل و بہانوں سے پکڑ دیتے، یعنی اس کو آرڈر آیا، اللہ کا حکم آیا کہ اس دن پہ، سبت پہ، سیٹرڈے کو شکار کرنا منع ہے، لیکن پھر بھی وہ پورا واقعہ ہے، سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ ہیل و بہانوں سے وہ اللہ کے حکم کو توڑتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وراثت کا حکم آیا تو ابھی ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہیل و بہانوں کی کوئی ڈائریکٹ انکار کر لیتا ہے کہ نہیں میں نہیں دیتا، نعوذ باللہ، اگر یہ نام کا مسلمان دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہیل و بہانوں سے کر رہا ہے کہ نہیں یہ ہے، پھر وہ ہے وغیرہ، وہ معاف کرا دی گی، فلاں کرا دی گی، آخر میں اسے معافی مانگ لیں گے، مختلف ہیل و بہانوں کے ذریعے، یعنی وہ اپنی نفس یا اپنی خواہش کو ترجیح دیتے، اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ اس طرح پردے، ہمارے جو کلچر میں پردے کے احکام، اللہ کا واضح حکم ہے کہ جو چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، اس طرح پوپی زاد، چاچا زاد، خالہ زاد، پوپی زاد، یہ جو رشتے ہم قریبی رشتے ہم کہتے ہیں، یہ رشتہ داروں سے پردہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یعنی پشتون گھر تو بنا لیتا ہے، گھر سے چار دیواری بھی کر لیتا ہے پردے کے لیے کہ گھر کی ہماری چار دیواری ہے، اس کا تقدس برقرار رہے گا، پردہ ہوگا، لیکن اسی دروازے پہ وہ اس کو اندر داخل کر دیتا ہے، الاؤ کر دیتا ہے وہ بندے جس کے لیے شریعت کا واضح حکم ہے کہ اسے پردہ فرض ہے۔ پھر جو ہے نا وہاں پر اس کو بتاتے کہ نہیں ہمارا یہ چچا زاد ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ پوپی کا بیٹا ہے، اینڈ سو آن لائک دیٹ۔ تو کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس چیز کی وجہ سے؟ اپنے رسم کلچر کی وجہ سے، یا اپنی سوچ کی وجہ سے کہ ہمارے رسم میں پھر وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسری ایک مثال میں نے موجودہ زمانے کی دی دی ہمارے پاس یہودیوں کے ساتھ مماثلت میں، کہ یہودیوں نے جو آسمانی وحی کے ساتھ، آسمانی کتاب کے ساتھ کیا تھا، اللہ کے احکام کے ساتھ کیا ہیلے بہانوں سے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا تھا۔ نام کے تو وہ ایمان لانے والے تھے لیکن اندر سے وہ کیا تھے؟ منافق تھے، اندر سے وہ کفر کر رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی آج کا بھی مسلمان اور پرٹیکولر پشتون وہ بھی اسی طرح میں، اسی زمرے میں کہ اس کے ساتھ مماثلت کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، سائنٹیفکلی کمپیئر کریں،
مطلب کسی اور سے نہیں، خود ہی اپنا موازنہ خود کر لیں، اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، پھر اپنے گھر میں دیکھیں، اس طرح آپ رشتہ داروں میں اس طرح دیکھ لیں، اور سوچو قرآن کو دیکھیں، قرآن کے حکم کو دیکھیں، اور اپنے اعمال کو دیکھیں، اور اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ تیسری جو واضح جس کو ہم کر رہے ہیں ہمارے کلچر میں، یعنی داڑھی مبارک، وہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کی داڑھی مبارک تھی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رول ماڈل اگر آپ چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی جو داڑھی مبارک تھی، یعنی اس نے کبھی شیو نہیں کیا ہے، کسی پیغمبر نے شیو نہیں کیا ہے۔ یہ جو قباحت آئی ہے، یہ لوط علیہ السلام کے تقریباً اس زمانے میں آ گئی تھی، یہ قباحت کی داڑھی کو شیو کریں۔ لیکن ابھی نام کے دعوت ہم اسلام کا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بظاہر کوئی پیار کا ثبوت نہیں مانگ رہے۔ وہ جو ہے کہ جب دعوت تو کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، لیکن جب عمل کی بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی مبارک تھی، آپ داڑھی کو شیو کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، پھر جو ہے نا وہ دعویٰ غلط، پھر اپنی ہیلے بہانے کہ نہیں، وہ کوئی کہتا ہے فرض نہیں ہے، کوئی اللہ کے بندو جب نبی تمام انبیاء کی ہے تو کہ بعض علماء فرما رہے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ واجب جس طرح یعنی واجب کو توڑنے سے پھر بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور اگر داڑھی کو کوئی اس طرح شیو کرے کہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے صحیح کام کیا ہے، اگر اس پہ وہ ڈٹ بھی جائے، اس پہ جو ہے نا فخر بھی کر لے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو ہے نا شاعر کا استہزاء پھر کر لیتا ہے، اس کا مذاق میں آ جاتا ہے، شاعر اللہ کا استہزاء، کہ جو ہے مسجد ہوا، اس طرح مسجد کی بھی عزت توہین کرنا، یہ شاعر اللہ میں آتے ہیں۔ داڑھی کی نعوذ باللہ اگر کوئی توہین کرے تو بہرحال بات میں کر رہا تھا اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ چند مثالیں میں نے اپنے پشتون کلچر کی دے دی کہ ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہودیوں کی بری خباثتی کیا بتائی تھی ہمیں، اور آج ہم کمپیئر کریں کہ اللہ پاک فرمائے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ اس پہ پھر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو آپ اس کی پیروی نہ کرنا، آپ ان لوگوں کی پیروی کرنا جو سچے ایمان والے تھے، جو کامل ایمان والے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کی جو ہے نا پیروی کرے۔ تمام انبیاء کرام کی صحابہ کرام کا درجہ ہے، صحابہ کرام کی۔ تو اپنی سوچ، فکر، لیڈر یا کلچر، قانون وغیرہ کبھی بھی اللہ اور رسول کے حکم پر مقدم مت کرنا۔ پہلا اصول یہ ہے، اگر آپ اس اصول پہ عمل کریں گے تو مسلمان معاشرے میں امن آئے گا، محبت آئے گی، اور بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ اصول نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل کیا ہے؟ دوسرا نقطہ، 10 نکات میں سے دوسرا نقطہ، پرنسپل، اصول، اپنی آواز، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز یعنی اپنے قول و فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اونچا مت کرو، یعنی اس پر ترجیح مت دو اپنی آواز یا قول و فعل کو کہ نہیں میں اس طرح کا تو نہیں یہ ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے نا زمانہ بدل گیا ہے، نعوذ باللہ اس طرح یہ باتیں کرنا کہ نہیں یہ اب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو سنت پر آپ اپنی چیز کو، آواز کو اونچا کے بلند کرنے جا رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ آپ اس سے اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول سے نعوذ باللہ آپ کو زیادہ جو علم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانی وحی آتی تھی، اس کا حکم آتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہے نا آپ اس کی نبی کی اطاعت کرو، جس نے نبی کی اطاعت کی، نبی کی بات مان لی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ابھی آپ نبی کی اطاعت کی بجائے اپنی عقل کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وائلیشن کر رہے ہیں، پھر مطلب ہے یہ معاشرہ قائم نہیں ہوگا امن و بھائی چارے والا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چاہے وہ قولی سنت ہو، چاہے فعلی سنت ہو، یا تحریری سنت ہو، وہ سب سے اونچا ہوگا۔ جب وہ بات آ گئی تو بس سمعنا واطعنا والی بات ہو مکمل ہوگی۔ تیسری بات، تیسرا نقطہ، قرآن و سنت اور قانون خداوندی کی بے ادبی سے بچو، اس کی گستاخی نہ کرو۔ اللہ کا قانون اور قرآن و سنت کی بے ادبی، اس کی گستاخی نہ کرو۔ اس نمبر یعنی اس کی قانون کی موجودگی میں اپنی چیزیں نافذ نہ کرو کہ نہیں یہ میرا اب یہ قانون نعوذ باللہ، یہ قانون اللہ کے قانون سے نعوذ باللہ بہتر ہے، میں اس کو عمل کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی بے ادبی ہے، اس کی توہین ہے ایک قسم کی۔ تو یہ اس سے بچو۔ نمبر 4، آپس میں اختلافات سے بچو اور بہتحقیق باتوں پر یقین مت کرو۔ آیت نمبر 6، اختلافات مسلمانوں کے درمیان معاشرے میں اگر اختلافات پیدا ہو جائے،
اس سے بچو، اس سے گریز کرو، جتنا ممکن ہو سکے اختلافات کو ایوائڈ کریں۔ اور اختلافات کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ بے تحقیق باتیں ہوتی ہیں، سنی سنائی ہوئی باتیں، مطلب کوئی دلیل نہیں ہوتی، بغیر دلیل کی باتیں، سنی ہم نے ایسا سنا ہے وغیرہ، ایسی فلاں کتاب، وہ کتاب کی کوئی نہیں ہوتی، اتھینٹسٹی نہیں ہوتی، اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، بس کسی نے لکھا ہے، کسی نے کوئی پوسٹ کیا، فیس بک پہ پوسٹ کیا، فلاں پوسٹ کیا، فلاں، اب اس میں نے پڑھا ہے وغیرہ۔ تو بے تحقیق باتوں پر یقین مت کرو، کیونکہ اس سے پھر اختلاف پیدا ہوگا آپس میں، اور جب بھی کوئی بات واقعہ ہو تو پہلے تحقیق کیا کرو، خوب جو ہے نا تحقیق کے بعد جب آپ کو ٹھوس ثبوت ایویڈنس مل جائے، اس کے بعد کوئی سٹیپ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 5، مسلمانوں میں صلح کیا کرو، آیت نمبر 9 اور 10۔ تو اس کا ہے مسلمانوں میں صلح، یعنی مسلمانوں میں کبھی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ اب مسلمان میں اگر جھگڑا پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو دو مسلم گروہوں میں، دو گروپوں میں، دو مسلمانوں میں اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، کوئی تنازع پیدا ہو گیا، تو اب باقی جو مسلمان ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تماشائی نہیں ہوں گے کہ بس وہ صرف تماشا دیکھتے رہیں، یا اس پہ صرف کمنٹیں کرتے رہیں، اس سے محظوظ ہوتے جائیں، لطف اندوز ہوتے رہیں، یا اس کی صرف ویڈیو بناتے جائیں۔ نہیں، مسلمان کی شان نہیں ہوگی، وہ فوراً اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا کہ ابھی میری ذمہ داری کیا ہے کہ میرے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی تنازع ہوا ہے، کوئی جھگڑا پیدا ہوا ہے، تو اس میں صلح کی، خیر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ دو مسلمان پھر آپس میں بائی بن جائیں۔ تو اب وہ صلح کو یہ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ڈائریکشنز ہیں، ڈائریکٹیوز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں باقی مسلمانوں کے لیے اگر جھگڑے کی صورت میں۔ نمبر 6، مظلوم کا ساتھ دو، آیت نمبر 9، یہ اصول، نیکسٹ اصول۔ اب چونکہ آپ صلح کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان میں سے جو ہے نا کوئی ایک تو غلطی کر رہا ہے، کوئی ایک تو ظالم ہوگا، تو پہلے تو دونوں صلح کی ٹیبل پہ لاؤ، اس کو صلح کراؤ۔ لیکن اگر سپوز ان میں سے کوئی ایک مطلب ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہے یا کسی اور کے نشے میں ہے، وہ ہے تکبر میں ہے کہ نہیں میں پاورفل ہوں، فلاں ہوں، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر مظلوم کے، دوسرے مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ مطلب ویڈیو نہیں بنانی ہے کہ صرف ویڈیو بنانا ہے یا بس نیوٹرل رہنا ہے، نہیں، نیوٹرل نہیں رہنا ہے، بلکہ پھر مظلوم کا ساتھ دو، تاکہ وہ ظالم کیا ہو جائے؟ وہ دب جائے، اس کا تکبر کم ہو جائے، اور وہ صلح کے لیے راضی ہو جائے۔ تو اس سے یہ فائدہ کہ مظلوم کا اگر آپ ساتھ دیں گے تو وہ ظالم جو مطلب زیادتی کر رہا ہے وہ پھر وہ دب جائے گا، وہ مطلب اس کا وہ تکبر ختم ہو جائے گا، اور وہ صلح کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ چاٹا اصول، مظلوم کے ساتھ دو۔ نمبر 7، مومن کی توہین سے بچو، یعنی دوسروں میں عیب تلاش مت کرو، عیب جوئی اور تمسخر یعنی برے القابات سے پکارنا، اس سے اجتناب کرو۔ آیت نمبر 11 اس کا مفہوم ہے، یعنی مومن کی توہین سے بچو، اس کی بے عزتی نہ کرو اور اس میں عیب تلاش نہ کرو، اور اس کی میں تمسخر، برے القابات سے اس کو مت پکارو۔ مسلمان کو عزت دو، مسلمان بھائی کو عزت دو، اس کی توہین نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کوئی کہتا ہے فلاں کو عزت دو، جو سیاسی پارٹی والے کہتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے کہ مومن کو عزت دو، مسلمان کو عزت دو، مسلمان بھائی کو عزت دو، اس کی عزت کا خیال رکھو، اس کی توہین مت کرو۔ تو اس طرح پھر جو ہے نا یہ معاشرے میں جو ہے نا امن محبت قائم ہوگا۔ نمبر 8، بدگمانی سے بچو، یعنی مومن پر تہمت مت لگاؤ، کسی پر بے جائے الزام مت لگاؤ، اس میں گناہ ہے بھی نہیں اور آپ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اس پہ جو ہے نا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وغیرہ۔ اس سے آپ کیا کرو؟ مومن پر تہمت مت لگاؤ، آپ اس سے اجتناب کرو، اسے بچا کرو۔ نمبر 9، مومن کی جاسوسی نہ کرو، یعنی اس کی ذاتی معاملات کا تعاقب مت کرو۔ آیت نمبر 12 کا مفہوم ہے اس طرح، مومن بس اس کی جو پرسنل لائف ہے اس میں زیادہ، جس کے ساتھ آپ تعلق نہیں ہے تو آپ کیوں اس کے ہر ایک چیز پر آپ نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، کیمرہ خفیہ کیمرے لگائے ہیں، اور اس پہ اپنی جاسوسی لگائی ہوئی ہے، تو اس سے آپ اجتناب کریں۔ اور نمبر 10، امیر کا مسلمانوں کا امیر ہوگا، چاہے جہاں پر بھی ہو، جس بھی ہو چیز، امیر صرف یہ نہیں کہ جماعت کا امیر ہوگا، تبلیغی جماعت کا امیر ہوگا، یا جو ہے نا مسجد میں کوئی امام امیر ہوگا، یا نہیں، ہر ادارے میں، ہر جگہ میں، چاہے آپ سفر میں ہیں، وہ بھی آپ کی امیر ہونا چاہیے۔
تو وہ چاہے آپ کا ادارہ ہے، چاہے آپ کا ملک ہے، چاہے آپ کا گاؤں ہے، چاہے آپ کا محلہ ہے، چاہے آپ کا گھر ہے، تو اس میں امیر کا جو انتخاب ہوگا وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا. یعنی جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، یعنی متقی کا مطلب کہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا. جتنا وہ زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار. متقی لفظ تقویٰ سے نکلا. تقویٰ کے معنی پرہیزگار. پرہیز کرنا. کس چیز سے پرہیز کرنا؟ نواہی سے پرہیز کرنے والا. یعنی جو چیز اللہ پاک نے منع کیے، منکرات منع کیے، ان سے پرہیز کرنے والا ہوگا. یعنی جھوٹ منع ہے تو اس سے پرہیز کرنے والا. اس طرح جو ہے اب جوئی منع ہے، اس سے تہمت لگانا منع ہے، اس سے پرہیز کرنا. رشوت لینا منع ہے، رشوت سے، کرپشن سے، رشوت سے، چوری سے، ڈکیتی سے، مسلمان کی بے عزتی سے، جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے بچنا. تو یہ معیار کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا. تقویٰ کی بنیاد پر امیر کا انتخاب ہوگا، اور وہی امیر ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا. وہی امیر، چاہے وہ امیر صدر جماعت کا امیر ہو، چاہے وہ صدر ہو، یا چاہے چیف ہو، میں جس ادارے کا بھی ہو، اس کا انتخاب اس جماعت میں، اس گروپ میں، اس کیٹیگری میں اس کا انتخاب کیا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہو، قرآن و سنت کا پابند ہو. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس کو مفہوم سے اور معنی سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.